یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا کیا کرو، ارادہ کرو۔ تو اس سے قبل اسلام نے، قرآن نے 4 چیزوں کو بیان کی ہے۔ کتنی چیزوں کا بیان کی ہے؟ 4 چیزوں کو اس سے قبل قرآن نے بیان کیا کہ پہلے ان 4 چیزوں کا اہتمام کرو، ان 4 چیزوں کا اہتمام کرنے کے بعد تم نے کیا کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ اب وہ 4 چیزیں وہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وہ کیا ہیں جی؟ وضو کے ایسی 4 چیزیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جائے گی تو انسان کا وضو کامل نہیں ہوگا۔ اگر وضو کامل نہ ہوا تو پھر نماز بھی کامل نہیں ہوگی، پھر بندہ قرآن کو ہاتھ بھی لگا نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے، فرمایا فاغسلوا وجوہکم، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے اپنے چہروں کو دھونا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ اب اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے؟ جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرہ دھونا فرض۔ پھر قرآن کہتا ہے، فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، پھر تم نے اپنی کوہنیاں دھونی ہے، اپنے بازو دھونے ہیں کوہنیوں سمیت، اپنے بازو کوہنیوں سمیت دھونا، یہ وضو کا دوسرا فرض ہے۔ پھر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تیسرا جو فرض ہے وضو کا وہ اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا بولیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ تیسرا فرض ہے وضو کا۔ اور چوتھا اور آخری فرض ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ کیا کرنا؟ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کا چوتھا فرض ہے۔ یہ وضو کا، اتنی سمجھ آ گئی جی سب کو؟ یہ وضو کے ہیں 4 فرائض۔ وضو کے ٹوٹل کتنے فرائض ہو گئے جی؟ 4۔ پہلا فرض کیا ہوا؟ کیا کرنا؟ چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض کیا ہوا؟ اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض کیا ہوا؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھا فرض کیا ہوا؟ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے کتنے فرائض ہو گئے جی؟ 4۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی اچھی طرح سے نہ دھلا یا اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا، وضو ہمارا مکمل نہیں ہوگا۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو کے۔ اب اس کے بعد وضو کے دوران آپ نے جو چیزیں جن کا احتیاط کرنا ہے وہ بھی سن لیں کہ جب انسان نے انگوٹھی پہنی ہے، کیا کیا ہے جی؟ اگر انگوٹھی تنگ ہے، اگر انگوٹھی تنگ ہے اور اس کے نیچے پانی نہیں جاتا ہے تو وضو کے دوران آپ نے اپنی انگوٹھی کو حرکت دینی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ انگوٹھی کو کیا کریں؟ حرکت دیں تاکہ اس کے نیچے تک پانی چلا جائے۔ اگر نیچے سے جگہ خشک رہ گئی تو پھر وضو مکمل نہیں ہوگا۔ لہذا اگر آپ نے انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ اس کو حرکت دیں تنگ انگوٹھی کو، تاکہ انگلیوں تک پانی پہنچ جائے اور آپ کی انگلی بھی پانی کے ساتھ تر ہو۔ اتنی بات سمجھ آ گئی جی سب کو؟ یہ وضو کے ہیں 4 فرائض، بولیے کیا ہیں؟ اب اس کے ساتھ یہ تو فرض ہے، یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اب وضو کا جو سنت طریقہ ہے وہ سن لیں کہ سنت طریقہ وضو کرنے کا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئیں۔ سب سے پہلا ہاتھ دھونا کیا ہے؟ سنت، بولیے کیا ہے؟ سنت۔ اس کے بعد وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ کیا کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ سنت ہے، بولیے کیا ہے؟ اور حضور کا فرمان ہے کہ جو بندہ وضو کے شروع کے اندر بسم اللہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے اعضائے وضو کو دھوتا ہے تو جیسے جیسے اس کے اعضائے وضو سے پانی کے قطرے نیچے گرتے ہیں اللہ اس عضو کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یہ ہماری بس تھوڑی سی زبان ہلنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ نے ہمیں اس پر اتنا زیادہ اجر عطا فرما دینا ہے۔ پھر اس کے بعد
اگر مسواک ہے تو پھر مسواک کرنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر مسواک نہیں ہے تو پھر آپ انگلی کے ساتھ اپنے دانتوں کو کیا کریں گے؟ صاف کریں گے، تو آپ مسواک کا جو ہے وہ قائم مقام ہو جائے گی انگلی۔ اس کے بعد 3 بار کلی کرنا، کیا کرنا؟ 3 بار کلی کرنا۔ پھر اس کے بعد 3 چلوؤں کے ساتھ ناک کے اندر پانی بہانا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی انگلیوں کا خلال کرنا۔ پھر اس کے بعد جب آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کے اندر سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے اور سارے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا بولیے کیا ہے؟ فرض ہے، اور سارے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ سنت۔ اب وہ مسح کیسے کرنا ہے آپ نے؟ اس میں اکثر اب آپ غلطی بھی کرتے ہیں کہ مسح کا جو طریقہ ہے سنت وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو پانی سے تر کی ہے، تر کرنے کے بعد آپ نے ایسے انگلیاں کرنی ہیں اپنی، یہ 3 انگلیاں چھوٹی الگ الگ کر لینی ہیں۔ یہ انگلیاں الگ کرنے کے بعد جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہو رہے ہیں وہاں سے آپ نے رکھنا ہے اپنے ہاتھوں کو ایسے کر کے، اور پورے سر کے اوپر پھیرنا ہے۔ گردن کے جہاں تک بال ہیں بالوں تک آپ کے ہاتھ جائیں گے، نیچے گردن تک نہیں، صرف بالوں تک۔ اس کے بعد یہ آپ کا اتنا ہاتھ استعمال ہو گیا جی مسح کے اندر۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ جو آپ کی ہتھیلی رہ گئی ہے ہاتھ کی، یہیں سے آپ نے اس کو پیچھے لے کے آنا ہے بالوں کے اوپر یہاں تک۔ اتنی بات سمجھ کے اندر آ گئی جی۔ اس کے بعد یہ بھی آپ کا ہاتھ استعمال ہو گیا، یہ ہتھیلی بھی آپ کی استعمال ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد یہ انگلیاں اور انگوٹھے بچ گئے ہیں دونوں۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ انگلی کو اپنے کان کے اندر، انگوٹھے کو کان کے بیک سائڈ پہ، پھر ہاتھ پیچھے سے رہ گیا ہے، اس کو آپ نے اپنے گردن کے اوپر ایسے کر کے پھیرنا۔ یہ ہے مسح کرنے کا سنت طریقہ۔ کیا ہے جی؟ مسح کرنے کا سنت طریقہ۔ کیسے مسح کرنا ہے جی؟ ہاتھوں کو تر کیا ہے، اس کے بعد ایسے کر کے جھاڑنا نہیں ہاتھوں کو، ٹھیک ہے۔ ہاتھوں کو تر کیا ہے پانی کے ساتھ، اس کے بعد ڈائریکٹ آپ نے جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے جا کر گردن کے بال تک، اس کے بعد یہ ہتھیلی وہاں سے یہاں تک، پھر انگلی اپنے کان کے اندر، انگوٹھا کان کے بیک سائڈ پہ، اور اپنا یہ جو ہاتھ ہے یہ گردن کے اوپر۔ یہ ہے مسح کرنے کا سنت طریقہ۔ کیا ہے جی؟ اب اس میں غلطی کیا ہوتی ہے وہ سن لیں کہ کئی احباب ہیں جب وہ مسح کرنے لگتے ہیں ہاتھوں کو تر کیا ہے ایسے کر کے جھاڑ دیتے ہیں، پہلی غلطی۔ دوسری کیا کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو جب تر کیا ہے اس کے بعد انگوٹھے چومتے ہیں ایسے کر کے۔ مسح کرنے سے قبل ہاتھوں کو تر کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں جی؟ انگوٹھے چوم کر پھر مسح کرتے ہیں۔ اگر آپ نے انگوٹھے چومے تو جو آپ نے پانی لیا تھا مسح کرنے کے لیے وہ کہاں لگ گیا ہے؟ آپ کے ہونٹوں پر، آپ کی آنکھوں پر۔ لہذا ایسے نہیں کرنا۔ وضو کے دوران آپ نے انگوٹھے نہیں چومنے، ویسے جیسے مرضی آپ حضور کے نام پر انگوٹھے چومیں، اس میں کوئی حرج والی بات ہے نہیں ہے، لیکن مسح کے دوران آپ نے اپنے انگوٹھے یہاں پر نہیں چومنے ہیں۔ جیسے ہاتھوں کو پانی کے آسا آپ نے تر کیا ہے، فوراً سے آپ نے اپنے سر کے اوپر لے کے جانا اور آپ نے اپنا مسح کر لینا ہے، اس میں آپ نے اپنے انگوٹھے نہیں چومنے۔ اور اگلی جو بڑی اہم غلطی وہ یہ کی جاتی ہے کہ جب ہم گردن کا مسح کرتے ہیں تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جی؟ ایسے کر کے ایسے، ٹھیک ہے، تو گلے کا مسح کرتے ہیں۔ تو گلے کا مسح کرنا سنت نہیں ہے، صرف گردن کا مسح کرنا ہے آپ نے، گلے کا مسح۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ مسح کس کا ہے بولیے گا؟ گردن کا ہے، گلے کا مسح نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے کیا ہے، اس کے بعد ایسے کر رہے ہوتے ہیں ایسے کر کے، تو یہ گلے کا مسح کرنا سنت نہیں ہے، صرف گردن کا مسح کرنا بولیے کیا ہے؟ سنت ہے۔ اتنی بات سمجھ کے اندر آ گئی جی سب کو؟ یہ ہے مسح کرنے کا سنت طریقہ۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے اعضاء کو دھوئیں تو اس کو ملیں۔ کیا کریں؟ اعضاء کو ملنا بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ سنت۔ پھر اس کے بعد ترتیب کے ساتھ وضو کرنا۔ کیا کرنا؟ اب ترتیب کیا ہے جیسے میں نے بتائی ہے، اپنے چہرے کو دھونا ہے آپ نے، اس کے بعد بازو دھونے ہیں، اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پاؤں دھونے ہیں۔ یہ ترتیب سے وضو کرنا بولیے کیا ہے؟ یہاں تک آج کل ہمارا درس وہ یہی ہے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں جی؟ 4 ہیں، اور وضو کا جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ امید ہے کہ سب احباب کو اس کی سمجھ
آ گئی ہوگی. اگر کسی بندے کے ذہن میں کوئی سوال ہو وضو کے بارے میں تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.